اگست سن 1945 کے اواخر میں اتحادی افواج جاپان کی سرزمین پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئی۔ ٹوکیو میں اتحادی افواج کا جنرل ہیڈ کوارٹر بنایا گیا اور یوں جاپان امریکہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اتحادی افواج کے سربراہ جنرل آرتھر نے جاپان کے مستقبل کی منصوبہ بندی کی اور جاپانی اداروں اور اہم اشخاص کے ساتھ مل کر ایسے فیصلے کیے جن سے جاپان اور جاپانی قوم پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، جیسے کہ جاپان کو مستقبل میں دنیا کے لیے خطرہ بننے سے روکنے کے لیے اس کی فوجی طاقت کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بادشاہت کو ایک علامتی ادارے کی شکل دے کر ملک میں جمہوریت کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ خواتین کو ووٹ کا حق دے دیا گیا، مزدوروں کو ٹریڈ یونین سازی کا حق دیا گیا، تعلیمی نظام میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی، داخلی امن و امان کے لیے پولیس اور خفیہ پولیس میں اصلاحات نافذ کی گئی، بڑے صنعتی اداروں کو توڑ کر چھوٹا کر دیا گیا، زرعی اصلاحات کی گئی اور بڑے زمینداروں سے زمینیں لے کر چھوٹے کسانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ڈائٹ کو ملکی قوانین بنانے کا اختیار دیا گیا، تمام جاپانیوں کو برابر کا درجہ دے دیا گیا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ جن اقدامات کا اعلان ہوا، ان میں بین الاقوامی معاملات اور تنازعات کو جنگ کیے بغیر حل کرنے کی کوشش، آئندہ جنگ نہ کرنے کا اعلان اور جنگ کے لیے فوج نہ رکھنے کا فیصلہ بھی شامل تھا۔ فوج کی موجودگی محض اپنی حفاظت کے لیے کا اصول میں وضع کیا گیا۔ اس آئین میں ہونے والی اصلاحات کا ایک جائزہ یہ بھی ہے کہ تمام قوانین کی بنیاد جمہوریت قرار دی گئی، امریکی طرز تعلیم کو رواج بنا دیا گیا۔ در حقیقت جنگ کے بعد کا یہ عرصہ انتہائی صبر آزما اور پریشانی کا عرصہ تھا۔ جاپانی معیشت تباہ و برباد ہو چکی تھی، بمباری کے باعث شہر تباہ و برباد اور ویران ہو چکے تھے، فیکٹریاں اور کارخانے بند تھے، جنگ سے واپس آنے والوں کے لیے کوئی کام نہ تھا اور پورے جاپان میں قحط کی صورتحال۔ مئی سن 1946 کے بعد اگلے 3 برس تک ٹوکیو سائبان جنگی عدالت قائم کی گئی، جس میں 7 افراد کو جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی سزا دی گئی۔ اس عدالتی کارروائی سے بھی جاپانی عوام کے مزاج اور بعد از جنگ ادوار پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ایک احساس نے بڑی شدت سے جنم لیا کہ جنگ ایک بھیانک اور بری شے ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی عوام نے اس بات کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیا کہ جنگ میں جاپان نے زیادتیاں کی ہیں، چنانچہ آئندہ جنگ سے گریز بہت ضروری ہے۔ چنانچہ یہ اور اس طرح کے خیالات کی جاپانی معاشرے میں نشو و نما ہوئی۔ اکتوبر سن 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، لیکن ساتھ ہی روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کا آغاز بھی ہو گیا۔ سن 1946 میں چرچل نے روس کے لیے آہنی پردے آئرن کرٹن کے تاریخی الفاظ ادا کیے۔ سن 1949 میں چین کی سوشلسٹ انقلابی حکومت قائم ہوئی، جبکہ چیانگ کائی شیک نے قوم پرست تائیوان پر حکومت کر لی۔ اس سے قبل سن 1948 میں کوریا میں شمال اور جنوب کے خیالات میں اختلاف کے باعث 2 حکومتیں وجود میں آ چکی تھی۔ شمالی کوریا کا جھکاؤ روس کی طرف، جبکہ جنوبی کوریا امریکی نظام سے متفق تھا۔ امریکہ نے سرد جنگ اور کوریا کی صورتحال کی بنا پر جاپان کو اقتصادی طور پر خود کفیل بنانے کی پالیسی اختیار کی تاکہ صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جون سن 1950 میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا اور کورین جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ واضح طور پر اشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظریات کے درمیان جنگ تصور کی گئی، کیونکہ شمالی کوریا کا ساتھ چینی افواج نے جبکہ جنوبی کوریا کا ساتھ امریکہ نے دیا۔ سن 1953 میں ایک معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی تقسیم عمل میں آ گئی اور جنگ بندی ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان کو اپنا فوجی مرکز بنایا
اور امریکہ نے اپنی ضرورت کے تحت جاپان کو فوج بنانے کی اجازت بھی دے دی تاکہ امریکہ روس، چین اور شمالی کوریا سے مقابلہ کر سکے۔ اس جنگ کے دوران امریکی فوجی سپلائی کی تمام ضروریات جاپان نے پوری کی اور اس وجہ سے جاپانی معیشت میں ابھار آ گیا۔ جنگ کے بعد 28 اپریل سن 1952 میں امریکہ نے جاپان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی امریکہ نے جاپان سے یہ معاہدہ کیا کہ اس کی افواج جاپان میں رہیں گی۔ یہ معاہدہ جاپان کے لیے روسی جارحیت سے بچاؤ کا بھی ایک ذریعہ تھا، لہٰذا جاپان نے اسے خوشدلی کے ساتھ قبول کر لیا۔ اس دور میں جاپانی وزیر اعظم نے معاشی ترقی کا نعرہ بلند کیا اور اس کے لیے امریکہ سے مدد حاصل کی، اور ساتھ ہی سن 1954 میں مختصر دفاعی فوج جائتائی کا مطالبہ بھی امریکہ سے منوا لیا۔ ستمبر سن 1951 میں جاپان اور امریکہ کے درمیان سان فرانسسکو معاہدہ ہوا، جس کے تحت امریکی فوج کو جاپان میں قیام کی اجازت بھی دے دی گئی۔ آزادی کے بعد جاپان نے نہ صرف تائیوان سے معاہدہ کیا بلکہ مشرق بعید کو جنگ کا تاوان دینے کا اعلان بھی کیا۔ سن 1956 میں جاپان روس دوستی کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں روس نے جاپان کے ساتھ تعاون کا معاہدہ تو کیا مگر عدم جارحیت کا معاہدہ نہ کیا۔ دسمبر سن 1956 میں جاپان نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کر لی، جس کے بعد جاپان ایک طویل جنگ کے بعد بحالی کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ یہ دور جاپان کے اوج کمال کا دور ہے، جب اس نے صنعت و حرفت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کو حیران کر دینے والے کارنامے انجام دیے۔ بحری جہاز سازی، فولاد سازی، بجلی اور مشینری کے علاوہ تیل سے متعلق صنعتوں میں ترقی کی نئی مثالیں قائم کی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں عام لوگوں کی زندگیوں پر بھی خوشحالی اور ترقی کے نتائج مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ سن 1960 میں وزیر اعظم کشی نائبوسوک نے امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور فوجی تعاون کا ایک نیا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں امریکہ نے جاپان کو نہ صرف دفاع بلکہ اقتصادی تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی۔ اس معاہدے کے خلاف جاپان میں سوشلسٹ طاقتوں نے ملک گیر مظاہرے شروع کر دیے، جنہیں کچلنے کے لیے کئی مظاہرین کو ہلاک کر دیا گیا۔ نتیجتاً اصلاحی حکومت کو استعفیٰ دینا پڑا۔ نئے وزیر اعظم ایکیدا نے برسر اقتدار آ کر عوام سے وعدہ کیا کہ آئندہ سال ان کی شرح آمدن میں دگنا اضافہ ہوگا۔ چنانچہ خارجی خطرات سے محفوظ اور داخلی سطح پر پرامن جاپان اب ایک اقتصادی طاقت کائزی تائکوک بنتا چلا گیا۔ سن 1964 میں جاپان میں اولمپک گیمز منعقد ہوئے۔ سن 1970 تک ہونے والی اقتصادی ترقی کا ایک مظاہرہ اس وقت ہوا جب اوساکا کی بین الاقوامی صنعتی نمائش میں بڑے جاپانی اداروں نے بھی اپنی صنعتی پروڈکٹس نمائش میں رکھی۔ اب تک جاپان میں کئی کثیر القومی ادارے بن چکے تھے، جن میں ٹویوٹا، ہونڈا، ماتسوشیتا اور سونی شامل ہیں۔ اس ترقی میں جن افراد نے انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کیا، ان میں ماتسوشیتا، آکیو موریتا اور سوچیرو ہوندا جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے خوفناک تجربے کے بعد جاپان نے یہ سبق سیکھا کہ اگر قوموں کے درمیان خلیج پیدا ہو جائے تو حادثات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جاپان نے افہام و تفہیم، امن و سلامتی اور جیو اور جینے دو کے اصولوں کی بنیاد پر بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد رکھی۔ بین الاقوامی سطح پر جاپان کا کردار اس حوالے سے بھی قابل تحسین ہے کہ ترقی پذیر ممالک اور تیسری دنیا کے پسماندہ ممالک کے لیے تو جاپان دنیا کا سب سے بڑا امداد دینے والا ملک ہے ہی، لیکن خود مغربی دنیا اور ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی جاپان اب ایک رول ماڈل بن چکا ہے۔